بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی درد دل کے ساتھ بنانے جا رہا ہوں، کیونکہ چند دن قبل ایک انتہائی افسوسناک اور دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ لاہور پنجاب کالج میں پیش آیا کہ وہاں پر ایک درندہ صفت، شیطان صفت انسان، حیوان صفت انسان نے کالج کی ہی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ اور یہ واقعہ مجھ سے اور آپ سے کئی سوالات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کو یہ واقعہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا اس ملک پاکستان میں میری اور آپ کی مائیں بہنیں، بیٹیاں، خواتین محفوظ ہیں؟ کیا آج ان کی عزت و آبرو اس ملک پاکستان میں محفوظ ہے؟ کیا آج اس ملک پاکستان میں میری اور آپ کی ماؤں بہنوں کی تحفظ، ان کی عزت، آبرو، عفت، پاک دامنی محفوظ ہے یا نہیں؟ سامعین ذی وقار، یہ واقعہ صرف اس بچی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ تو وہ واقعہ ہے جو ایک رپورٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور سینکڑوں کے حساب سے واقعات جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جن کو پیسے کے بل بوتے پر، پاور کے بل بوتے پر دبا دیا جاتا ہے، ان کو سامنے ہی نہیں آنے دیا جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ اور میں اپنی عدالتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے اداروں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمارے ادارے انصاف پسند ادارے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فی الوقت غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را مبادہ کہ وہ وقت آ جائے جب آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اس سے قبل ہوش کے ناخن لے لو، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنے ایمانی غیرت کو جگاؤ اور ان جیسے درندوں کو تختہ دار تک پہنچاؤ۔ کوئی بھی بندہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کرے، اس کا تعلق اہل علم لوگوں کے ساتھ ہو، عالم دین ہو، اس کا تعلق کسی ٹیچر کے شعبے کے ساتھ ہو، کوئی کسی سکول کا ٹیچر ہو، کوئی کسی کالج یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، اس کو تختہ دار تک پہنچانا چاہیے اور اس کو شرعی طور پر سزا ملنی چاہیے، اور تاکہ آنے والے وقت کے لیے ان جیسے ہوس پسند انسانوں کو اس کے عبرتناک انجام سے آگاہی ہو جائے کہ اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را اس بچی کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کریں اور اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اور اپنی انتظامیہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، ان کا حق ہے، ان کو تعلیم دی جائے، لیکن مخلوط نظام کے اندر نہ دی جائے۔ کو ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ بچیوں کے لیے ان کی تعلیم کے ادارے الگ ہونے چاہیے، جیسے گجرانوالہ میں وومن کالج کے نام سے ایک ادارہ ہے، ایسا ادارہ بننا چاہیے۔ اسی طرح جنگ کی سرزمین پر مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب نے وہاں پر ایک ادارہ بنایا جہاں پر خالصتاً بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر بچوں کا کوئی بھی معاملہ وہاں پر نہیں ہے۔ اور نمبر 2 پر جہاں پر جس کلاس میں صرف اور صرف بچیاں ہیں، وہاں پر فیمیل سٹاف ہونا چاہیے۔ اس ادارے میں، اس کالج میں، اس سکول میں میل سٹاف کا وومن کالج کے اندر، گرلز کالج کے اندر کوئی کام نہیں ہے، چاہے وہ اسلامیات پڑھانے والا ہو، چاہے وہ انگلش پڑھانے والا ہو۔ بچیوں کو پڑھانے کے لیے فیمیل سٹاف ہونا چاہیے، میل سٹاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری گزارش میری یہ ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کالج میں خود چھوڑ کر آئیں اور ان کو خود لے کر آئیں۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔ ہاں کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو پھر اس کی اجازت ہے کہ آپ کوئی اور لاہ عمل اختیار کریں، لیکن جب تک کوئی شدید مجبوری نہیں ہے اس وقت تک اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو خود کالج چھوڑ کر آئیں اور ان کو خود لے کر آئیں۔ اور اس کے علاوہ خدا را جب تک آپ اسلامی نظام کو نافذ نہیں کریں گے،
جب تک آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کروائیں گے اس وقت تک اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے پیش آتے رہیں گے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو شرعی پردہ بھی کروائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے.